إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ اللہ. دینی اور اسلامی بھائیوں، حاضرین جمعہ، آج بتاریخ 14 ربیع الآخر 1443 ہجری مطابق 19 نومبر سن 2021 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں میرا عنوان ہے جنتی عورت کی پہچان اور اس کی چند علامتیں. اولاً تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق زبا ہے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک، مربی اور پالنہار ہے، جس نے ہم سب کو اس فانی دنیا کے اندر پیدا فرمایا. درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر اور خصوصیت کے ساتھ ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، آئیے پہلے اس کا ترجمہ سنتے ہیں. سورہ نساء آیت نمبر 30 کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں: فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. جو عورتیں نیک ہیں اپنے شوہروں کی تابع دار ہیں اور جن چیزوں کی اللہ نے حفاظت کی ہے شوہر کی موجودگی میں ان کی حفاظت کرتی ہیں. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة، رواہ مسلم. دنیا پوری طور پر سرمایہ زندگی ہے اور دنیا کا سب سے اچھا سرمایہ نیک صالح عورت ہے. میرے بھائیوں، فطری طور پر مرد کی تخلیق اور ساخت عورت سے بلندتر رکھی گئی ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے سورہ نساء آیت نمبر 1 کے اندر: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. مرد عورتوں پر حاکم ہیں اس لیے کہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر فوقیت دی ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ انہوں نے اپنا مال خرچ کیے. علامہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ مرد عورت پر فائق ہے، اس کا سردار ہے، اس کا مالک اور حاکم ہے، اس کا مشرف اور مربی استاد ہے.
یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید کرتے ہوئے اس حدیث سے آپ نے تائید کی ہے اور فرمایا لو كنت آمرا احدا ان يسجد لغير الله لامرت المرأة ان تسجد لزوجها۔ صحیح الجامع کے اندر ہے اگر میں کسی کو غیر اللہ کے سجدے کا حکم دیتا، اگر میں کسی کو غیر اللہ کے سجدے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، کوئی عورت اپنے رب کا حق اس وقت تک نہیں ادا کر سکتی جب تک کہ اپنے شوہر کے تمام حقوق ادا نہ کر لے، یہاں تک کہ اس کا شوہر اسے حالت زچگی میں جماع کے لیے بلائے تو بھی انکار نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، بس جو عورتیں نیک ہیں، تابع دار ہیں اپنے شوہروں کی، اور جن چیزوں کی حفاظت کا اللہ نے حکم دیا ہے شوہر کی غیر موجودگی میں ان کی حفاظت کرتی ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ نیک عورت حقیقت میں وہی ہے جو اپنے شوہر کی اطاعت و فرمانبردار پر مداومت اور ہمیشگی برتے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کرنے کے بعد شوہر کے حق سے بڑھ کر کوئی حق نہیں رہ جاتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس لیے اس زمانے کی عورتوں کو، خصوصاً ماڈرنزم کی طرف مائل مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں کو، جو کہ اپنی منمانی کیا کرتی ہیں، شوہر کے نافرمان ہیں بلکہ ان پر حکومت کرنا چاہتی ہیں، شوہر کے اجازت کے بغیر ہر جگہ وہ ہر مکان دندناتی پھرتی ہیں، آزادی اور حقوق نسواں کے نام پر شتر بے مہار کی طرح اندر باہر آتی جاتی رہتی ہیں۔ انہیں اس دن سے آگاہ اور خبردار ہو جانا چاہیے۔ کس دن سے؟ قیامت کے دن، یعنی قیامت کا دن، جو دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ میرے بھائیوں، نیک عورت دنیا کی سب سے بہترین دولت، نیک عورت دنیا کی سب سے بہترین پونجی ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھلائی عطا فرما۔ محمد بن کعب القرظی فرماتے ہیں کہ دنیا کی اصل نیکی صالح عورت ہے، اس لیے کہ وہ نیکی ہے جس کے ذریعے اللہ نے اس کے شوہر کو خوش نصیب بنایا، جس کے ذریعے بچوں کی صحیح تربیت ہوگی، جس کے ذریعے گھر میں رونق ہوگی، اولاد نیک اور صالح ہوگی۔ جس گھر میں ایسی عورت رہے گی وہ گھر مثالی گھر ہوگا، وہاں سے شیریں گفتگو، عمدہ کردار اور حسن معاملہ کی کرنیں پھوٹیں گی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة، دنیا کی ایک پونجی ہے، دنیا ایک پونجی ہے اور دنیا کی بہترین پونجی اور دولت نیک عورت ہے۔ صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم کے اندر راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ عورت سے 4 خصوصیات کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے، عورت سے 4 خصوصیت کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے حسب و نسب کی وجہ سے، اس کے حسن خوبصورتی کی وجہ سے،
اس کی دینداری کی وجہ سے، تو تم دینداری کو ترجیح دو، تم دینداری کو ترجیح دو۔ تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں تو تم دیندار عورت اختیار کر کے کامیابی حاصل کر لو۔ ایک دوسری حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اربع من السعادہ المرأة الصالحة والمسکن الواسع والجار الصالح والمرکب الحنیف۔ 4 چیزیں انسان کی خوش نصیبی کی علامت ہے۔ یہ 4 چیزیں جس انسان کو مل گئی یہ سمجھیے کہ وہ بہت خوش نصیب ہے۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ 4 چیزیں انسان کی خوش نصیبی کی علامت ہیں۔ نمبر 1، عورت، کشادہ اور بڑا مکان، اچھا پڑوسی، بہترین سواری۔ عورت سے مراد نیک اور صالح عورت، اچھی عورت، نیک اور صالح عورت، کشادہ اور بڑا مکان، بہترین سواری، اچھا پڑوسی۔ یہ 4 چیزیں جس کو مل گئی یہ سمجھے کہ وہ بہت خوش نصیب آدمی ہے۔ اور 4 چیزیں بدنصیبی اور نحوست کی علامت ہیں۔ وہ کون سی ہیں؟ بری عورت، تنگ مکان، چھوٹا گھر، برا پڑوسی اور سست سواری۔ بری عورت، آدمی کہیں سے آیا فوراً لڑنا شروع کر دی، گھر کے دروازے پہ دستک دیا اور پہنچا، میں نے تم سے یہ کہا تھا تم یہ نہیں لائے، میں نے تم سے یہ فرمائش کی تھی یہ نہیں لائے، لڑنا شروع۔ بری عورت۔ لیکن اچھی عورت، شوہر کہیں سے بھی آیا اہلاً و سہلاً استقبال کرتی ہے، ٹھنڈا پانی لاتی ہے، حال چال پوچھتی ہے، خیریت پوچھتی ہے۔ بری عورت، گھر پہ دستک دیا آدمی پہنچا ہی فوراً لڑائی شروع، ہم نے یہ کہا تھا یہ نہیں لائے، یہ کیا تھا وہ نہیں کیے، یہ کہا تھا وہ نہیں، جہاں جانا تھا وہاں نہیں گئے، فوراً لڑائی شروع۔ نیک عورت ہے تو دنیا جنت ہے، نیک عورت نہیں دنیا جہنم ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 4 چیزیں جس کو ملی وہ خوش نصیب آدمی ہے۔ اس میں کیا ہے؟ نیک صالح عورت ہے، اور کشادہ بڑا مکان ہے، اچھا پڑوسی ہے۔ اگر آپ کا اچھا پڑوسی نہیں ہے نا تو آپ غیر محفوظ رہیں گے۔ اچھا پڑوسی ہے آپ کہیں بھی چلے جائیں گے، آپ مطمئن رہیں گے ہمارا پڑوسی اچھا ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، ٹھیک ہے۔ ان احادیث کے علاوہ بہت ساری صحیح احادیث انسان کو نیک بیوی کے انتخاب کی دعوت دیتی ہے۔ سعدی خواتین یعنی حوا کی بیٹیوں کو ان احادیث میں نیک بننے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اس واسطے ان کو صرف پڑھنے کی حد تک نہیں رہنا چاہیے، بلکہ نیک بننے اور سننے کی حد تک نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اس کو نیک بننے کی اس کو اپنی عملی زندگی کے اندر نافذ کرنی چاہیے۔ اس واسطے میرے بھائیوں اسے عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے علم سیکھنے سے نیکی و شرافت، نیک بات و شریف بننے سے آتی ہے، اور جو شخص بھلائی تلاش کرتا ہے تو اسے بھلائی مل جاتی ہے۔ میرے بھائیوں آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ جنتی عورت کی دوسری پہچان میں آپ کو بتاؤں جنتی عورت کون ہے۔ آئیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جنتی عورت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 34 کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے جو عورتیں نیک ہیں، اپنے شوہروں کی تابع دار ہیں، اور جن چیزوں کی اللہ نے حفاظت کی ہے شوہر کی غیر موجودگی میں ان کی حفاظت کرتی ہیں۔ شوہر نہیں ہے بچوں کی حفاظت، شوہر نہیں ہے اس کے مال کی حفاظت، اس کے گھر بار کی حفاظت کرتی ہیں۔ یہ کون ہے؟ دوسری جنتی عورت کی یہ پہچان ہے میرے بھائیوں۔ شوہر کے غیر موجودگی میں شوہر کے تمام جائیداد کی، بچوں کی، سب کی دیکھ ریکھ، سب کی حفاظت بہت خوبی کے ساتھ انجام دیتی ہے۔ یہ نیک عورت جنتی عورت کی پہچان ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے صالحات سے مراد نیک عورتیں ہیں، قانتات سے مراد وہ عورتیں ہیں جو اپنے شوہروں کی اطاعت گزار ہیں، اور حافظات للغیب کی تشریح کرتے ہوئے علامہ سعدی و دیگر مفسرین نے کہا ہے کہ اپنے شوہر کی عدم موجودگی میں خود اپنے نفس، اپنے عزت
اور شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میرے بھائیو، جنتی عورت کون سی ہے آئیے آپ کو بتاؤں اور سنتے چلیے۔ اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحسنت فرجها وأطاعت زوجها قیل لها ادخلی من ای ابواب الجنہ شئت۔ جب عورت 5 وقت نماز پڑھے، جب عورت 5 وقت نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، زنا وغیرہ سے بچی رہے اور اپنے شوہر کی اطاعت فرما برداری کرے، یہ 4 چیزیں، تو قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا کہ تو جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جا۔ جب عورت یہ 4 کام ہے نا، 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرے، قیامت کے دن ایسی عورتوں سے کہا جائے گا کہ تم جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہتے ہو داخل ہو جاؤ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میرے بھائیو، وَنِسَاؤُكُم مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْوَدُودُ الْوَلُودُ الْأَعُودُ عَلَى زَوْجِهَا الَّتِي إِذَا غَضِبَ جَاءَتْ حَتَّى تَضَعَ يَدَهَا فِي يَدِ زَوْجِهَا وَتَقُولُ لَا أَذُوقُ غَمَضًا حَتَّى تَرْضَىٰ۔ بڑی پیاری حدیث میرے بھائیو، تمہاری وہ عورتیں جنتی ہیں، تمہاری وہ عورتیں جنتی ہیں جو محبت کرنے والی ہیں، زیادہ بچہ جننے والی ہیں، زیادہ بچہ پیدا کرنے والی ہیں، جو اپنے شوہروں کی طرف بار بار لوٹ کر آتی ہیں، اور جب ان کا شوہر ناراض ہو جاتا ہے تو اپنے شوہر کے پاس آتی ہیں اور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھ کر کہتی ہیں، اے میرے سرتاج، جب تک آپ مجھ سے راضی نہیں ہو جائیں گے پلک نہیں جھپکاؤں گی، یعنی کسی چیز کا لطف نہیں لوں گی، ذرہ برابر آرام نہیں کروں گی۔ یہ کون ہے میرے بھائیو؟ یہ ہیں جنتی عورت۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک اور حدیث، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قیل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ای النساء خیر قال التي تسره اذا نذر تطيعه اذا امر ولا تخالفه في نفسها وما له بما يكره۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سی عورتیں بہتر ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، وہ عورت بہت بہتر اور اچھی ہے جسے اس کا شوہر دیکھ کر خوش محسوس کرے، جسے اس کا شوہر دیکھ کر خوشی محسوس کرے، جب اپنے شوہر کے حکم پر چلے اور اپنی ذات اور اس کے مال کے تعلق سے اس کی ناپسندیدہ چیزوں کو اختیار کر کے اس کی مخالفت نہ کرے، یعنی وہ چیز جو شوہر کو ناپسند ہے اسے انجام نہ دے۔ میرے بھائیوں اور جہاں تک میری آواز جائے میری ماں اور بہنوں، ان احادیث کی روشنی میں تم اپنے نفس کا محاسبہ کرو، اپنے ضمیر کو ٹٹولو اور غور کرو، سوچو اور دیکھو کہ کیا تم کائنات کے محسن اعظم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعین کردہ خصوصیات کی حامل ہو؟ کیا تمہارے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ موجود ہے؟ کیا تم اپنے شوہر کی خدمت کے ذریعے جنت کو تلاش کر رہی ہو؟ کیا تم اپنے شوہر کو غصہ کے وقت اپنی محبت کا تحفہ پیش کر کے اسے خوش کرتی ہو؟ گھریلو اختلافات کے وقت کیا تم اپنے حسین مسکراہٹوں سے شوہر کا غم ہلکا کر کے اس کا تعاون کرتی ہو؟ میرے بھائیوں، اگر یہ چیز اس عورت کے اندر موجود ہے میرے بھائیوں، ان تمام چیزیں، یہ جنتی عورت کی جو علامت اور اس کی پہچان جو میں نے بتائی ہے میرے بھائیوں، تو وہ عورت
اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فرمان کے مطابق اگر وہ چلتی ہے یقیناً وہ جنتی ہے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ آئیے میں آپ کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت، ایک جنتی عورت کا تذکرہ آپ کے سامنے رکھتے چلوں۔ ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کے پاس آ رہی ہیں، ان کے ساتھ ایک برتن ہے جس میں سالن یا کھانا پانی ہے، جب وہ آ جائیں تو انہیں ان کے پروردگار کی طرف سے اور میری جانب سے سلام کہیے، اور میں جنت میں ہیرے و جواہرات کے بنے ایسے مکان کی بشارت دیجیے جس میں شور و شغب اور رنج و ملال نہ ہوگا۔ اس واقعے سے مسلمان خواتین کو، مسلمان عورتوں کو یہ نصیحت ملتی ہے کہ عورت اگر دنیا میں ایک مثالی بیوی کا کردار ادا کرے، دیندار شوہر کی خدمت گزاری، بچوں کی تعلیم و تربیت، گھر میں آنے والی عورتوں کی عزت و تکریم اور اہل خانہ کا برابر خیال کرے تو اسے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی جاتی ہے۔ شوہر کی خدمت میرے بھائیوں جنت کا سبب ہے۔ حسین بن محسن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، مجھ سے میری پھوپھی نے بیان کیا کہ ایک دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، تم کون ہو؟ کیا تم شوہر والی ہو؟ تمہارا خاوند ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس کے لیے کیسی ہو؟ میں نے جواب دیا، اس کی اطاعت اور خدمت میں کوئی کوتاہی نہیں کرتی، سوائے اس کے کہ اس کام سے عاجز ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوب سوچ لو، کیونکہ وہی تمہارے لیے جنت، وہی تمہارے لیے جہنم ہے۔ میرے بھائیوں، جنتی عورت کی چند علامتیں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ ان احادیث سے پتہ چلتا ہے، جن حدیثوں کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، ان احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جنتی عورت کی کیا کیا علامتیں ہیں۔ نمبر 1، جو نیکی اور اچھائی کے کام میں حصہ لے اور اپنے آقا و مالک کا حق ادا کرے، وہ عورت جنتی ہے۔ نمبر 2، جو اپنے شوہر کی اس طرح فرما بردار ہو کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی لازم نہ آئے، وہ عورت جنتی ہے۔ نمبر 3، جو اپنے نفس کی حفاظت کرنے والی ہو، خصوصاً شوہر کی غیر موجودگی میں، تو وہ عورت جنتی ہے۔ نمبر 4، اپنے شوہر کے مال اولاد کی حفاظت اور دیکھ ریکھ کرنے والی ہو تو وہ عورت جنتی ہے۔ نمبر 5، جو ہمیشہ اس بات کی خواہش رکھے کہ اس کا شوہر اس کی زیب و زینت اور چہرے کی چمک و دمک اور مسکراہٹ دیکھ کر خوشی محسوس کرے، وہ عورت جنتی ہے۔ نمبر 6، جب اس کا شوہر ناراض ہو جائے تو اسے خوش کرنے کے لیے مکمل طور پر چاہت وہ کوشش کرے، اس لیے کہ وہی اس کی جنت، وہی اس کی جہنم ہے۔ میرے بھائیوں، جنت میں داخلے کی چند شرطیں ہیں، اور وہ شرطیں جو میں نے بیان کری ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کے لیے جنت میں داخلے کی جو شرطیں بیان کی ہیں، وہ شرطیں کون ہیں؟ وہ شرطیں 4 ہیں۔ نمبر 1، 5 وقت کی نماز پڑھنا، جب عورت 5 وقت کی نماز ادا کرے۔ نمبر 2، رمضان المبارک کے روزہ رکھے۔
نمبر 3 اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرے، یعنی زناکاری وہ برائی سے دور رہے۔ نمبر 4 اپنے شوہر کی اطاعت، اپنے شوہر کی فرما برداری کرے۔ جب یہ تمام کام یہ کرے گی تو اس سے کہا جائے گا کہ تو جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جا۔ یہ ہے جنتی عورت کی علامت، یہ ہے جنتی عورت کی پہچان میرے بھائیوں، اور یہ ہے جنتی عورت کی چند شرطیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان عورتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات و ارشادات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے، اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرنے، نماز کی پابندی کرنے، روزے کی پابندی کرنے اور شوہر کی اطاعت و فرما برداری کی توفیق عطا فرما، اور انہیں مریم، عائشہ، خدیجہ، فاطمہ، ام سلیم اور دیگر نیک سیرت پاک باز خواتین رضی اللہ عنہن جیسی مثالی عورت بنائے۔ عباد اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون فاذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔